على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ایک بار ادب و احترام کے ساتھ ہم لوگ ہدیہ درود و سلام بارگاہ رسالت و آل رسالت میں پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے ہمارا، وہ ہے امپورٹنس آف انسیڈنٹ آف کربلا، گریٹ ایونٹس، واقعہ کربلا کی اہمیت. اور واقعہ کربلا کی اہمیت کو ہم اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے ہیں جب تک کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ہم نے سمجھے کہ حضور کا مشن کیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے مشن کو قرآن کریم میں بیان کیا. اللہ نے فرمایا کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے اس دین کو بنایا ہے، اس دین کو آپ کو دیا ہے جس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کو. اور جو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے وہ اصل میں وہی چیز ہے جس کی وحی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف کی، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کی، کہ آپ دین کو قائم کریں، دین کو قائم کریں. تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جو بھیجا تھا وہ کس لیے بھیجا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقامت دین کے لیے بھیجا تھا، دین کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھیجا تھا، دین کو لوگوں کی زندگیوں میں نافذ کرنے کے لیے بھیجا تھا. ٹھیک ہے؟ اچھا، تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مین پوائنٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا وہ ہے اقامت دین. اقامت دین ہے نا، جو مین پوائنٹ ہے اقامت دین، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پورا حاصل ہے. اور دین کو جب ہم نافذ کرتے ہیں، دین ہر چیز کا دو حصہ ہوتا ہے، دو پارٹ ہوتا ہے. ایک ہے اس کا ظاہر ایکسٹرنل پارٹ، اور دوسرا ہے اس کا انٹرنل پارٹ، ظاہری اور باطنی، ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین قائم کیا تو لوگوں کے ظاہر پر بھی دین قائم کیا اور لوگوں کے اندر بھی دین قائم کیا، ہے نا. ظاہر پہ دین قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر پر دین قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے قلب کی حالت، آپ کے ہارٹ، دل کی حالت، اسپریچول کنڈیشن کیسی ہے اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے. آپ اللہ کی بارگاہ میں جب اذان ہو جاتی ہے کہ آئیے نماز کے لیے، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں یا نہیں کھڑے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ظاہری حصہ. اور اس کا انٹرنل پارٹ کیا ہے؟ انٹرنل پارٹ یہ ہے
کہ آپ جو کھڑے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو کس کیفیت کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کے دل میں اللہ کا خوف، اس کی خشیت ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا باطنی پہلو ہوتا ہے، انٹرنل اسپیکٹ ہے یہ دین کا ہمارے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں ذمہ داریوں کو انجام دیا. ٹھیک ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن مکمل ہو گیا، آپ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو اب ظاہر ہے کہ حضور کے بعد گویا 2 چشمے پھوٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے 2 فیض منتقل ہو رہا ہے. کیا ہے وہ؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت، آپ کی زندگی کا جو ایک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. ٹھیک ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں. نبوت اور ولایت 2 الگ الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، جو بھی نبی ہوگا وہ بہرحال اللہ کا ولی ہوگا، لیکن جو ولی ہو، اب تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے نبی ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر نبوت ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو ولایت کیا چیز ہے اور نبوت کیا چیز ہے، اس کو سمجھ لیجئے. ولایت کسے کہتے ہیں؟ انسان کا اپنے رب کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اسے ولایت کہتے ہیں. اس معنی میں ہر مومن اللہ کا ولی ہے. جو بھی اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا ولی ہے. اب اس کا ایمان جس درجہ ترقی کرتا جائے گا اس کی ولایت اتنی بڑھتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے، اور نبوت کیا چیز ہے؟ نبوت ایک خاص ڈیزگنیشن ہے، ایک منصب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے. اس میں انسان کی اپنی کوشش کا کوئی رول نہیں ہوتا. ایسا نہیں کہ کوئی بہت محنت کرے، بہت عبادت کرے اور بہت ریاضت کرے تو وہ اللہ کا نبی ہو جائے گا. ایسا نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل ایک سلیکشن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سلیکٹ کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے. اور اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ آخری نبی بنا کر کے ہم سب کے آقا و مولا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے بھیج دیا ہے. ٹھیک ہے، تو نبوت ایک ڈیزگنیشن ہے. اس میں ہوتا کیا ہے؟ کس طرح کا ڈیزگنیشن ہے یہ اللہ کے بندوں اور اللہ کے درمیان کا ایک رول ہے، جس سے ہم کہہ سکتے ہیں میسنجرشپ، ایمبیسیڈر کے طور پر ہے. وہ بیچ میں سفارت ہے اللہ اور بندوں کے درمیان. چونکہ بندے رب سے بہت دور ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے، تو رب تعالیٰ کو تک بندوں کو پہنچانے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اللہ کے بندوں کی نگاہوں میں محبوب بنانے کے لیے ایک رول پلے ہوتا ہے. اور جو رول پلے اللہ کی طرف سے جو سلیکٹ ہو کر کے آتا ہے اس رول کو پلے کرنے کے لیے، اسی کو نبی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی میں اگر صاحب کتاب بھی ہو جاتا ہے تو وہ رسول ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبوت کیا ہے کہ کیسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دین کو پہنچایا جائے، لوگ ایمان لائیں، اسلامی حلقے پھیلیں، اسلام کا جو جغرافیکل بارڈر ہے وہ پھیلے. ٹھیک ہے، اور دور دور تک اسلام کا کلمہ پھیل جائے. یہ نبوت کا مشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ولایت کیا چیز ہے کہ ایمان تو لے آئے، لیکن اس کے بعد آپ کا اپنے رب کے ساتھ کیسا تعلق ہے، اس کو کیسے امپروو کیا جائے. ٹھیک ہے، یہ انسان کا جو اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے یہ ولایت ہے. ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی جو ایک ٹیچر ہوتا ہے اس کے سارے اسٹوڈنٹس ایک طرح نہیں ہوتے ہیں. کچھ بہت ہی ہائی لیول کے ہوتے ہیں، بہت خاص اور اسپیشل ہوتے ہیں. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص بنایا خلفائے راشدین کو، خلفائے راشدین کو، عشرہ مبشرہ کو، صلح حدیبیہ میں شرکت کرنے والوں کو. ٹھیک ہے، یا فتح مکہ سے پہلے کے لوگوں کو. اور ایک جماعت وہ ہے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لا رہی ہے. تو فتح مکہ کے بعد جو لوگ ایمان لا رہے ہیں اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں. کچھ وہ ہیں کہ جو واقعی خوش دلی کے ساتھ ایمان لائے، لیکن کچھ وہ ہیں جو حالات کے تقاضے
ڈیمانڈ، اور ان کے پاس اب کوئی آپشن نہیں رہ گیا تھا، تو اس لیے وہ ایمان لائے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں ایمان سب کے دلوں میں پہنچ گیا، ہم کسی کے بارے میں کوئی شبہ نہیں کرتے ہیں، اور سب کے بارے میں ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور صحابی ہونے کی حیثیت سے ہم ان میں سے کسی کی صحابیت کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن درجات ہیں صحابیوں میں، کیونکہ قرآن نے خود درجہ بیان کیا ہے۔ قرآن نے کہا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ تم میں سے جو لوگ فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں وہ، اور جو بعد میں خرچ کرنے والے ہیں وہ، دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، یہ قرآن نے کہا، ٹھیک ہے۔ اور قرآن نے خود ذکر کیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ سبقت کرنے والے جو دوڑ میں ریس جو چل رہی ہے ایمان کی ریس میں جو سب سے آگے نکلنے والے فرنٹ لائنرز جو ہیں، ٹھیک ہے، مہاجرین و انصار میں سے، دونوں میں سے، اور جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں احسان کے ساتھ مطلب یعنی ایکسلنس کے ساتھ، پوری خوبصورتی کے ساتھ، پوری بیوٹی کے ساتھ جو ان کو اپنا رول ماڈل مان رہے ہیں، ایسے لوگ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو درجے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خلفائے راشدین کی جماعت ہوئی۔ اب خلفائے راشدین میں سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر سی بات ہے حضور کے خلیفہ تھے، وہ ان حضرات کو خلیفۃ اللہ نہیں کہا جاتا تھا، خلیفۃ رسول اللہ کہا جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب خلیفہ ہیں تو خلیفہ کو منتقل ہوگا فیض، تو خلافت نبوت جو ہے وہ بھی منتقل ہوئی، اور خلافت ولایت بھی منتقل ہوئی۔ خلافت نبوت منتقل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حاکم خلیفہ بنایا، اور خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے اسلامی حدود کو، اسلامک بارڈرز کو دور دراز تک پھیلانے کی کوشش کی، اور لوگوں تک اسلام پہنچانے کی، دین پہنچانے کی کوشش کی، ظاہری احکام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی، یہ ایک ان کا رول ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنے زمانے میں وہ خدمت انجام دی، اور ظاہر بات ہے کہ ان کو دوسرا جو پہلو تھا حضور کی زندگی کا وہ بھی ملا، وہ کیا؟ ولایت کا پہلو، جو اپنے رب سے ان کا ایک خاص تعلق تھا۔ اس زمانے میں دونوں چیز ایسے برابر رہی، یعنی جو خلافت نبوت ہے وہ اور خلافت ولایت ہے وہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت نبوت کا جو ایک منصب ان کو ملا، ٹھیک ہے، حضور کے جو وارث بنے، تو دونوں چیزیں ان کے ساتھ برابر رہیں، ایک دم کوئی چیز ایسے نہیں ہوئی سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں۔ اس لیے دیکھیے کہ ان کا زمانہ فتنوں کا زمانہ نہیں ہے، امن و امان کا زمانہ ہے، بہترین زمانہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو ان کے زمانے میں کیا ہوا کہ بہت تیزی کے ساتھ بہت دور دراز تک اسلام پھیلا، ٹھیک ہے، اور ان کے زمانے میں بھی جو فیضان نبوت ہے وہ اور فیضان ولایت ہے وہ، یہ دونوں ایک دم برابر رہا، ٹھیک ہے۔ بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں فیضان نبوت غالب رہا، چونکہ ان کے زمانے میں اسلامک جو بارڈرز ہیں وہ بہت زیادہ پھیلے ہیں۔ اس کے بعد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، تو آپ کا جو کل دور حکومت ہے، دور خلافت ہے، وہ کتنا ہے؟ 12 سال ہے، ٹھیک ہے۔ 12 سال میں جو 6 سال کا زمانہ ہے ایک دم پیسفل زمانہ ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک دم پیسفل، اس میں کوئی فتنہ نہیں ہے، اور لاسٹ کا جو 6 سال کا زمانہ ہے نا، اس میں فتنے ہی فتنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 6 سال جو ہے نا وہ گویا فیضان نبوت کا غلبہ رہا، فیضان نبوت کا غلبہ رہا، اس لیے اسلامک جو حدود بارڈرز تھے وہ پھیلتے رہے، دور دراز تک اسلام پہنچتا رہا، اسلامی احکام پہنچتے رہے، اور نظام اور سسٹم ایک دم زبردست چلتا رہا۔ اس کے بعد جو غلبہ ہوا ان پر وہ فیضان ولایت کا غلبہ ہوا۔ جب فیضان ولایت کا غلبہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اور فیضان نبوت کا غلبہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فیضان نبوت کا جب غلبہ ہوگا تو نظام اور سسٹم جو ہے نا وہ باہر کا ایک دم فٹ فاٹ ہوتا ہے، اس میں کچھ گڑبڑی نہیں ہوتی ہے، آپ کا غلبہ ہوتا ہے، آپ کا دبدبہ ہوتا ہے۔ لیکن جب فیضان ولایت کا غلبہ ہوگا نا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو آپ کی محبت ہے وہ نسبت جب غالب آئے گی نا، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کھنچتی ہے کھال کٹتی ہے گردن، محبت ہے یہ تماشا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کھنچتی ہے کھال کٹتی ہے گردن، محبت ہے یہ تماشا نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کی اپنی جو ہے نا اپنے امتحانات شروع ہو جاتے ہیں،
اپنی آزمائش شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اصل میں اس کا اشارہ بلکہ صراحت ہے ایک حدیث میں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تب تم آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ، امتحانات کے لیے تیار ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو گویا جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا غلبہ آپ کے اوپر ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں آپ کے امتحانات زیادہ ہوں گے۔ چنانچہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں کہ کیسے آپ ظلماً شہید کیے گئے اور کس طرح آپ کے ساتھ بدتمیزی کو روا رکھا گیا، کیسے آپ کے خلاف فتنے ہوئے اور آخرکار آپ کی شہادت ہوئی، اور ایسی دردناک شہادت کہ انسان جو ہے آج بھی پڑھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بزرگان دین نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ذو النورین کہا گیا ہے، دو نور والا، اس میں ایک اینگل یہ بھی ہے، ایک اینگل تو وہ ہے جو ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کی نکاح میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی 2 شہزادیاں تھیں، ٹھیک ہے، اس اعتبار سے دو نور والا کہا گیا، اور اس اینگل سے بھی آپ 2 نور والے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ اصل میں بارڈر ہیں، سیدنا عثمان بن عفان جو ہے وہ بارڈر ہیں، کیونکہ اس کے بعد پھر فیضان ولایت کا مکمل طور سے غلبہ ہو جاتا سیدنا علی پہ، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے جو 2 خلفاء ہیں ان دونوں پر فیضان نبوت کا غلبہ رہا، اور ادھر والے 2 پر میں حضرت عثمان بن عفان کے آخری زمانے میں فیضان ولایت کا غلبہ ہوا، شروع کے زمانے میں فیضان نبوت کا غلبہ رہا، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو مکمل طور سے فیضان ولایت، اور پھر سیدنا حسن کے زمانے میں بھی مکمل طور سے فیضان ولایت، کیونکہ خلفائے راشدین اہل سنت کے عقیدے کے مطابق جو ہے، اگرچہ عموماً ہم ذکر نہیں کرتے ہیں حضرت امام حسن کا، لیکن آپ خلفائے راشدین میں ہیں بالاتفاق، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اہل سنت میں سے، البتہ چونکہ آپ کا زمانہ بہت تھوڑا سا ہے، 6 مہینے کا زمانہ ہے، اور امام حسن کو اگر آپ نکال دیں گے نا خلافت راشدہ سے، تو خلافت راشدہ کی جو مدت ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا کہ الخلافت من بعدی 30 سنہ، میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، تو سیدنا امام حسن کو جب آپ شامل نہیں کریں گے نا تو وہ 30 سال مکمل ہی نہیں ہوں گے، وہ 29.5 سال ہی بن کر کے رہ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ خیر، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اخیر میں فیضان ولایت کا غلبہ ہوا اور وہ قتل و غارت گری ہوئی کہ جس سے انسان آج تھرا اٹھتا ہے۔ اس کے بعد سیدنا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے جس زمانے میں خلافت کی لگام سنبھالی ہے، خلافت کی ڈور سنبھالی ہے، تو ہر طرف سسٹم ایک دم ابتر بنا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور لوگوں نے، جمہور صحابہ کرام نے سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہاتھ پر بیعت کر لی، آپ کو خلیفہ راشد مان لیا، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا۔ دیکھیے ایک بات بہت کلیئر کٹ بتا دوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں بلا شبہ، ٹھیک ہے، یقینی طور پر، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ حضرت علی کے درجے کے صحابی تو نہیں ہے نا، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے درجے کے وہ صحابی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بلا شبہ صحابی ہیں اور ہمارے سردار ہیں، وہ ہماری طرف نسبت کرتے ہوئے، لیکن سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے مقابلے میں نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو ان سے کیا ہوا کہ انہوں نے سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا، اور اس کے بعد پھر جو واقعات ہوئے وہ ہم سب جانتے ہیں، اس کو کریدنے کی اور اس کو بیان کرنے کی یہاں پر دراصل ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جنگ جمل ہوا، جنگ صفین ہوئی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جنگ ہوئی سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی، اور اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے غلط جنگ کی ہے، چنانچہ وہ بیک ہو گئی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیک ہو گئی، واپس ہو گئی، ان کو اپنی غلطی کا اعتراف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو جنگ ہوئی تو اس جنگ میں سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیک نہیں ہوئے، اپنی غلطی کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ تو یہ سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا جو زمانہ ہے پورا ایک فتنوں کا زمانہ ہے، آپ اندر کے نظام کو درست کرنے کی کوشش میں ہی پوری خلافت کے آپ کا زمانہ چلا گیا، اس لیے آپ کے زمانے میں اسلامی سرحد باہر نہیں پھیلی، اندرونی اصلاح۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے رول کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ انہوں نے اپنی خلافت میں کیا کارنامہ انجام دیا۔ ان کا جو کارنامہ ہے سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا، وہ اتنا عظیم کارنامہ ہے اپنے زمانے میں کہ دیکھیے کیا ہوتا ہے
اندرونی فتنے کو سنبھالنا کبھی کبھی بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے باہر کے فتنوں کو سنبھالنے سے. انٹرنلی سول وار جب ہو جائے نا تو پھر معاملہ بہت ہی خطرناک ہو جاتا ہے, اور ایسے موقع پر بہت بلند ہمت شخص کی ضرورت پڑتی ہے. اور ایسے فتنے کو آپ نے سنبھالا ہے. آپ نے خوارج سے جنگ کی جو کہ خود حضرت علی کے خلاف اٹھ گئے تھے, ٹھیک ہے. آپ کی جنگ جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہوئی, ٹھیک ہے. یعنی اندرونی فتنوں کو آپ سنبھالتے رہے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہے آپ, ٹھیک ہے. اچھا, سب سے بڑی بات کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے, آپ جب تک قاتلین عثمان جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا ہے ان کے جو کلرز ہیں ان کو پکڑ نہیں لیتے تب تک ہم آپ کی بیعت نہیں کریں گے. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر اگر حضرت علی جیسا خلیفہ راشد نہ ہوتا اور آپ کی جیسی شخصیت نہیں ہوتی نا تو کیا ہوتا؟ آج پولیٹیکلی کیا ہوتا ہے کہ فتنوں کو دبانا ہے نا. ان کا مطالبہ کیا تھا؟ قاتل کو پکڑ لی. کسی کو اتنی بھیڑ سے کسی کو بھی آپ مجرم قرار دے کر کے پکڑ لیتے, اس کو آپ پھانسی پہ چڑھوا دیتے اور کہتے لو بھائی ٹھیک ہے عثمان کا قاتل مارا گیا, آؤ بیعت کر لو ہماری. اب تو ان کا مطالبہ وہاں پر ختم ہو جاتا اور ان کو بیعت کرنے پر مجبور ہونا پڑتا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا شرعی طور پر ایسا کرنا درست تھا؟ شرعی طور پر ایسا کرنا درست نہیں تھا نا, کیونکہ ہجوم نے قتل کیا تھا سیدنا عثمان کو. ایک بھیڑ نے, جیسے موب لنچنگ ہوتی نا اس ٹائپ کا قتل ہوا تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ایسے میں یہ پتہ ہی نہیں چل پا رہا تھا کہ حقیقی صحیح معنوں میں کلر کون ہے, قاتل کون ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے کہ ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم, کہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کر ناحق قتل کر دے تو اس کا جہنم میں ٹھکانہ ہے. تو ایسے موقع پر سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے قرآن کریم پر عمل کیا, اور بہرحال قرآن کریم کے خلاف آپ نہیں گئے, قرآن کریم کی عظمت کو باقی رکھا. اگرچہ اس کی وجہ سے خود اپنی حکومت میں ان کو نقصان اٹھانا پڑا اور طرح طرح سے لوگوں کی طرف سے نقصانات اٹھانے پڑے, اپنے ساتھیوں کی جانوں کو نقصان اٹھانا پڑا, لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کو تسلیم نہیں کیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد خیر سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا زمانہ ختم ہو گیا. اس کے بعد آپ نے سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اپنا کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا. انہوں نے یہ کہا, باضابطہ احادیث کی کتب میں اس کی روایات موجود ہیں کہ آپ نے کہا کہ میں تم کو اسی حال پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جس حال پر میرے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھوڑ کر کے گئے تھے. حضور نے کس طرح چھوڑا تھا کہ آپ نے کسی کی نامزدگی کی تھی, کسی کو نومینیٹ کیا تھا, آپ نے کسی کو نومینیٹ نہیں کیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے عین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا کام انجام دیتے ہوئے آپ نے بھی کسی کو نومینیٹ نہیں کیا. بعد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ ہمارے خلیفہ سیدنا علی کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے اپنا ایک وارث چھوڑا ہے, اگر آپ لوگ چاہو, آپ کو پسند ہے تو سیدنا حسن کے ہاتھ پر آپ بیعت کر لو, اور اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے آپ کو جو من میں آئے سو کرو, جس کو آپ کو سلیکٹ کرنا سلیکٹ کرو. لیکن اسی وقت تقریباً 40,000 سے زائد صحابہ کرام اور جو زمانے میں لوگ تھے ان لوگوں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی, ٹھیک ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ فتنہ ابھی چل ہی رہا تھا, ٹھیک ہے. قاتلین عثمان والا وہ مسئلہ بھی چل رہا تھا, بلکہ وہ مسئلہ تو ختم ہو چکا تھا. اب مسئلہ تھا کہ نہیں, ہم حکومت ہمارے ہاتھ میں آئے گی, اور سیدنا امام حسن خلیفہ راشد بن چکے تھے, ان کے خلاف بھی وہ کھڑے رہے. آخر میں امام حسن نے جب دیکھا کہ بغیر خون ریزی کے, بغیر خون بہائے ہوئے یہ مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے اور معاملات بہت گڑبڑ ہیں, اور اس میں جو سیاسی چال بازی ہوتی ہے نا, سیاسی چال بازی کیے بغیر یہ حکومت ہاتھ میں آنے والی نہیں ہے. چنانچہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی کام انجام دیا جو آپ کے نانا جان نے پیشن گوئی کی تھی. آپ کے نانا جان نے آپ کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے, ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بینہما یصلح بین الفئتین العظیمتین من المسلمین, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کرا دے گا. چنانچہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان کی پیشن گوئی کو درست ثابت کیا, آپ نے صلح کی, آپ جھک گئے اور آپ نے جو ہے صلح کر لی, اور اس طریقے سے جو حکومت کی لگام ہے وہ مکمل طور سے حضرت معاویہ کے پاس پہنچ گئی, ٹھیک ہے. اور اس زمانے میں حضرت امام حسین موجود تھے, لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کچھ نہیں کہا,
امام حسن نے بھی صلح کر لی، کیونکہ بہرحال وہ جس درجے کے بھی لیکن صحابی رسول تھے وہ، ٹھیک ہے، وہ صحابی تھے، اور بہرحال صحابی کے ہاتھ میں لگام تھی حکومت کی، ٹھیک ہے، اگرچہ بہت سی غلطیاں بھی ہوئیں، اس کے باوجود چونکہ صحابی کے ہاتھ میں لگام تھی، اس لیے آپ نے ان کے خلاف، امام حسین نے ان کے خلاف کوئی خروج نہیں کیا، یعنی ان کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے کہ نہیں اس حکومت کو ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً 20 سال کا زمانہ ہے، 20 سال انہوں نے حکومت کی ہے، ٹھیک ہے، اور آخری زمانے میں جب اپنے زمانے میں ہی، اپنی زندگی میں ہی حضرت معاویہ نے یزید کی بیعت لینی شروع کر دی، ٹھیک ہے، یعنی پورا ایک ماحول تیار کیا جانے لگا کہ ان کے بعد ان کا بیٹا یزید جو ہے وہ خلیفہ بن جائے، بادشاہ بن جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، حضرت امیر معاویہ کے بعد ہوا بھی وہی کہ یزید جو ہے وہ بادشاہ بن بیٹھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث میں صاف صاف فرما دیا تھا کہ الخلافۃ من بعدی 30 سنہ، میرے بعد جو خلافت ہوگی وہ 30 سال ہوگی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم یکون ملکن عزوزا، اس کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی۔ کیا ہوگی؟ کاٹ کھانے والی بادشاہت، یعنی اب خلافت کا نظام نہیں ہوگا، اب بادشاہت کا نظام ہوگا۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ سلسلہ بادشاہت کا سلسلہ شروع ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن معاملہ زیادہ بگڑ گیا کب؟ جب یزید کی تخت نشینی ہو گئی، کہ یزید ایک نااہل فاسق و فاجر شخص تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے فسق و فجور پر امت مسلمہ کے علماء و مشائخ و بزرگان دین کا تقریباً اتفاق ہے، یعنی ایک بہت چھوٹی سی جماعت جو کہ ان کے حامیوں کی جماعت شروع سے رہی ہے، ٹھیک ہے، شام کے جو رہنے والے کچھ لوگ تھے ان لوگوں کو چھوڑ کے، جو ان کے ساتھ متعلق لوگ تھے ان کو چھوڑ کر کے امت کی ایک جو بڑی جماعت ہے، جو میجورٹی ہے، اس بات پر متفق ہے کہ یزید ایک فاسق و فاجر شخص تھا، اور اس زمانے میں کسی بھی اینگل سے وہ خلافت کا اہل یا حکومت کا اہل نہیں تھا۔ اچھا، ویسے بھی اصولی طور پر بھی نا وہ یزید کے پاس حکومت جانے کا کوئی سوال نہیں تھا، چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو امام حسن کی صلح ہوئی تھی نا، تو صلح نامہ ایک تیار ہوا تھا، اس صلح نامے کے جو آرٹیکلز تھے نا، اس کے اندر جو پوائنٹس تھے نا، ان پوائنٹس میں یہ بھی ایک پوائنٹ تھا کہ آپ کے بعد یہ خلافت امام حسین کی طرف یا اہل بیت کی طرف لوٹا دی جائے گی۔ ان آرٹیکلز میں ایک آرٹیکل یہ بھی تھا، ایک پوائنٹ یہ بھی تھا، لیکن بہرحال اس پر عمل نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور یزید بادشاہ بن بیٹھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، یزید جب بیٹھا حکومت پر تو اس کو بیٹھ تو گیا وہ، لیکن اس کو لگا کہ تو ابھی ہم بہت خطرے والی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس زمانے میں جو بہت امپورٹنٹ پرسنالٹی تھی، سیدنا عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر، ٹھیک ہے، اور حضرت امام حسین، اس طرح کی، اور عبد الرحمن ابن ابو بکر، اس طرح کی جو پرسنالٹی تھی، تو ان حضرات کو سے بیعت لینے کی کوشش کی، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذاک اضعف الایمان، کہ تم میں کا کوئی انسان اگر کسی برائی کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کے اندر طاقت ہے تو وہ کیا کرے گا؟ فلیغیرہ بیدہ، یعنی اپنی طاقت سے اس کو مٹانے کی کوشش کرے، اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے، آپ کے قلم میں طاقت ہے، زبان میں طاقت ہے، تو آپ اپنی زبان اور قلم سے اس کو مٹانے کی کوشش کیجیے۔ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر یہ بھی پاور نہیں ہے، فَبِقَلْبِهِ، تو کم سے کم اس کو اپنے دل میں برا جانیے۔ وَذَاكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، ٹھیک ہے، انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ حضرت امام حسین کی جب کے پاس ان کا مروان کا کارندہ آیا، بلکہ ولید کا، مدینہ کا ولید کا کارندہ آیا، تو آپ نے کہا کہ میرے جیسا شخص جو ہے نا وہ چھپ کر کے بیعت نہیں کرے گا، اگر بیعت مجھے کرنی ہوگی تو میں کھلے عام کروں گا، اور میں ایسے ڈھکے چھپے تم میرے پاس آئے ہو بند کمرے کے اندر مجھ سے بیعت نہیں لے سکتے ہو، ٹھیک ہے، آپ نے منع کر دیا۔ اس کے بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تشریف لے گئے۔
مکہ جو آپ تشریف لے گئے ہیں وہ کس لیے گئے؟ مکہ آپ تشریف لے گئے ہیں حالات کا جائزہ لینے کے لیے کہ صورتحال کیسی ہے، لوگوں کے اندر کس لیول کا ایمان ہے، کس درجے کا ایمان ہے، عزیمت پر عمل کرنے والا ایمان ہے، یعنی ایمان کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، ٹھیک ہے، اس پہ لوگ عمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ اس کا جائزہ لینے کے لیے آپ نکل گئے، ٹھیک ہے۔ یہاں حضرت عبداللہ ابن عمر کی جو شخصیت تھی وہ احادیث کی روایت میں ملتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی حیات میں ہی ان کو حضرت عبداللہ ابن عمر کو 1,00,000 دینار جو ہے اس زمانے کا بھیجا گیا پیسہ۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ جو ہے شاید بیت المال کا پیسہ ہے، انہوں نے بطور جیسے نذرانہ ہوتا ہے، اسکالرشپ ہوتی ہے، جو لوگ دنیا کا کوئی سورس ان کے پاس نہیں ہوتا ہے کھانے کمانے کا، تو ان کی مدد کی جاتی ہے ایسے صالحین کی، ایسے نیک بندوں کی، تو اس لیے آیا ہوگا۔ اور پیسہ ملنے کے بعد کچھ دن کے بعد کارندہ پہنچ گیا مروان تھا اس وقت، کہ جو ہے یزید کو وہ خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، بادشاہ بنانا چاہتے ہیں، تو آپ جو ہے تائید کر دیجئے۔ تو اس وقت حضرت عمر کو اندازہ لگا، عبداللہ ابن عمر کو اندازہ لگا، اچھا یہ جو پیسہ آیا تھا وہ اس لیے آیا تھا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر کے ساتھ ایک مسئلہ ہوا کہ وہ مسجد نبی میں موجود تھے اور ان سے بھی یہی بات کہی گئی، تو انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو پھر اس میں بد کلامی بھی ہوئی، اور پھر سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں وہ چلے گئے اور وہاں جا کر کے انہوں نے پناہ لی، ورنہ ان کی جان وہیں مسجد نبوی میں ہی جاتی، ٹھیک ہے۔ وہاں جا کر کے پناہ لی، سید عائشہ نکل کے آئیں، اور پھر جو کارندہ تھا مروان خود تھا یا مروان کا کارندہ تھا، اس کو ڈانٹا انہوں نے، اس کے بعد خیر وہ مسئلہ کسی طرح حل ہوا۔ تو یہ جو صورتحال تھی نا، صورتحال ایسی تھی کہ اگر آپ بیعت کر لیتے ہیں تب تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، آپ کو انعام و اکرام بھی ملے گا، پیسہ بھی ملے گا، اور اگر بیعت نہیں کرتے ہیں تو بیعت نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے تہ تیغ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ جو دیگر صحابہ کرام تھے جو بہت متقی تھے، سب کچھ تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو یہ محسوس ہوا کہ ہمارے لیے، چونکہ ہر انسان کے قلب کی حالت الگ الگ ہوتی ہے، دل کی حالت الگ الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی کیپیسٹی الگ الگ ہوتی ہے، چنانچہ ان حضرات نے اس فتنے کو کوریدنا مناسب نہیں سمجھا، اور انہوں نے بعض نے زبان سے مخالفت کی، اور جب سختیاں ہوئیں تو ان لوگوں نے پھر زبان سے بھی بولنا چھوڑ دیا اور خاموشی اختیار کر لی۔ گویا اس وقت انہوں نے رخصت کا راستہ اختیار کیا کہ اسلام نے یہ کہا کہ اگر فتنے کا خوف ہو، جان کا خوف ہو، تو ایسی صورت میں اپنے آپ کو آپ خاموش رہ کر کے بچا سکتے ہیں، دل سے اس چیز کو برا آپ جانتے رہیے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ ان حضرات نے اسی راستے کو اختیار کیا۔ لیکن امام علی مقام امام حسین کون تھے؟ امام علی مقام وہ تھے کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، ٹھیک ہے، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو جب جنتی جوانوں کے سردار دونوں ہیں تو دونوں ایسا کام انجام دیں گے جو سرداری والا کام ہوگا، جو سرداری والا کام ہوگا۔ امام حسن نے اپنے زمانے میں سرداری والا کام انجام دے دیا کہ اتنا آسان نہیں ہے حکومت چھوڑ دینا، حکومت چھوڑ دینا، خلافت کو چھوڑ دینا، ابھی آئی ہوئی، آپ چاہتے تو جنگ کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کو تیاگ دیا مسلمانوں کے مفاد میں، عام مسلمانوں کے مفاد میں۔ یہ بہت بڑی قربانی تھی، اتنی بڑی قربانی تھی کہ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں اگر سوچے تو آپ، کہ آج چھوٹا سا ایک ہمارے پاس منصب آتا ہے نا، کوئی ڈیزگنیشن ہم کو ملتا ہے اور اس سے ہم کو ہٹایا جائے نا، اور کسی دوسرے کے حق میں اس کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے نا، تو ہم لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن سیدنا امام حسین نے مفاد پبلک انٹرسٹ کے لیے آپ نے اس حکومت کو ہی تیاگ دیا، ٹھیک ہے۔ یہ بہت عظیم قربانی تھی۔ اور دیکھیے ایک چیز اور، ایک حدیث مجھ کو یاد آ گئی، اسے تمام واقع کربلا کی اہمیت کو دیکھیے کہ حدیث کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الدین نصفان، دین دو آدھے کا نام ہے، ٹو پارٹس، دین کے دو پارٹ ہیں، الصبر والشکر۔ تو شکر کے پارٹ پر حضرت امام حسن نے عمل کیا، کیونکہ ان کے پاس دولت تھی، وہ دولت انہوں نے قربان کر دی، ٹھیک ہے۔ شکر والے پارٹ پہ عمل کر کے دین کا حصہ انہوں نے اتنا بچا لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا پارٹ کیا ہے دین کا؟ الصبر، صبر والا۔ اس دوسرے پارٹ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا رول پلے کر کے، اپنے پوری فیملی کا رول دکھا کر کے آپ جو ہے اس دنیا میں ایک انمٹ نشان چھوڑ کر کے تشریف لے گئے اس دنیا سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہوئی۔ اچھا، دوسری چیز کیا ہے؟ امام عالی مقام
چونکہ میں کہہ رہا تھا کہ آپ جنتی جوانوں کے سردار تھے، تو آپ کے شایع نشان کیا تھا؟ آپ کے شایع نشان یقینی طور پر یہی تھا کہ آپ عزیمت کا راستہ اختیار کریں، یعنی اسلام کا جو سب سے پیک پوائنٹ ہے، سب سے اونچا درجہ ہے، اس اونچے درجے پر عمل کریں، ٹھیک ہے؟ چنانچہ امام حسین نے عزیمت والے راستے کو اختیار کیا کہ جان تو قربان کر دینی مناسب سمجھی، انہوں نے اپنی فیملی کو قربان کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیا۔ اچھا، میں نے جو پورا خلافت کے نظام پہ پوری جو گفتگو کی تھی، اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ اصل میں یہ تھا کہ دیکھیے، اقامت دین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو مشن کو جو خلفائے راشدین لے کر کے چلے، اس مشن کے اندر تبدیلی آ گئی حضرت معاویہ کی بادشاہت سے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، سب کا اتفاق ہے۔ اور علماء نے بالاتفاق لکھا ہے کہ ایک حدیث شریف ہے، صحیح حدیث ہے، علامہ البانی وغیرہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے کہ اول رجل من امتی من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ، کہ سب سے پہلا شخص جو میرے دین میں تبدیلی پیدا کرے گا وہ بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی نظام جو چل رہا ہے، اس نظام کو جو بدلے گا وہ بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا۔ تمام علماء نے اس کو لکھا ہے کہ اس یہاں پر اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت معاویہ کی طرف ہے، کیونکہ ان سے ملوکیت کا سلسلہ شروع ہو گیا، خلافت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ جو اصل خلافت کون سی خلافت؟ خلافت علی منہاج النبوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عین طریقے کے مطابق۔ وہ نظام کیا تھا؟ وہ نظام یہ تھا کہ جو ارباب حل و عقد تھے وہ لوگ بیٹھ کر کے طے کرتے تھے کہ کون خلیفہ ہوگا، امیر المؤمنین کون ہوگا، خلیفۃ المسلمین کون ہوگا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ بات ثابت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جو ہے انہوں نے قوت سے، پاور سے، طاقت سے اپنی حکومت حاصل کی، اور ظاہر سی بات ہے یہ جو طاقت سے حاصل کرنے والا جو سسٹم تھا یہ بہرحال اسلامی سسٹم نہیں تھا، یہاں سے تبدیلی پیدا ہوئی۔ بہرحال چونکہ وہ صحابی تھے تو ان کے زمانے میں وہ اتنی خرابی نہیں پیدا ہوئی جتنی خرابی کی یزید کے بعد پیدا ہو گئی۔ وہ یزید خود ہی فاسق و فاجر شخص تھا۔ اچھا، ایک اور حدیث کی روش کو دھیان میں رکھیے تو اس سے بھی امام عالی مقام کا رول آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر، کہ سب سے افضل جہاد کون سا ہوتا ہے، سب سے بڑا جہاد کون سا ہے؟ سب سے بڑا جہاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا، یعنی جب اس سے مقابلہ ہو تو اس کے مقابلے میں آپ جھکے نہیں، آپ دبے نہیں، حق کی حقانیت کا اعلان کریں، اگرچہ آپ کی جماعت تھوڑی ہو، آپ کی جماعت چھوٹی ہو، ٹھیک ہے؟ امام عالی مقام نے اس حدیث پاک پر عمل کر کے دکھایا کہ جس کے سامنے بہت سارے صحابہ کرام نے رخصت کا راستہ اختیار کر لیا، آسانی کا راستہ اختیار کر لیا، ایسے موقع پر امام عالی مقام اور ان کے خاندان نے آسانی کا راستہ اختیار نہیں کیا بلکہ عزیمت کے راستے پر وہ قائم رہے، اور انہوں نے صاف صاف کہا کہ یزید اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کا خلیفہ اور لوگوں کا امیر بن سکے۔ انہوں نے نگیٹ کر دیا اس کو، ٹھیک ہے، نیگلیکٹ کر دیا اس کو۔ اچھا، یزید کبھی کبھی نا بعض روایات اس طرح کی لوگ لے کر کے آتے ہیں کہ جس سے مطلب کہیں نہ کہیں یزید کو کلین چٹ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی ایک بھی روایت، صحیح روایت موجود نہیں ہے جس میں کہ یزید کو کلین چٹ دی جا سکتی ہو اور اس کی برات کا اظہار ہو۔ سوچئے کہ جس شخص کا حال یہ ہے کہ حضرت امام احمد ابن حنبل جیسے لوگ باضابطہ اس کے کافر ہونے کے قائل ہوں اور اس پر لعنت بھیجنے کے قائل ہوں، یعنی اہل سنت میں اس بات پر اختلاف نہیں کہ وہ فاسق ہے کہ نہیں، فاسق ہونے میں اتفاق ہے، اختلاف اس میں ہے کہ وہ کافر ہے یا نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل جیسے لوگ اکابر اسلاف امت، ٹھیک ہے، وہ تکفیر اور لعنت کے قائل ہیں، ٹھیک ہے۔ باضابطہ درس نظامی میں ہم لوگ مدرسے میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے عقیدے پر، شرح عقائد، تو شرح عقائد میں علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اس کتاب کے مصنف ہیں، انہوں نے تو سیدھے سیدھے کہا ہے آخر میں جہاں پر بیان کیا نا اس مسئلے کو، تو انہوں نے کہا کہ لعنت اللہ علی یزید وعلی اعوانہ وانصارہ ومتبعیہ ومحبیہ،
سب پر انہوں نے لعنت بھیجی ہے کہ اللہ کی لعنت ہو یزید پر، اس کے متبعین پر، اس کے چاہنے والوں پر، اس کے فالوورز پر، کلیئر کٹ انہوں نے لعنت بھیجی۔ تو وہ علماء کرام کی ایک جماعت اس بات کے قائل ہے کہ یزید پر لعنت بھیجنا جائز ہے۔ اچھا، اور کچھ لوگ ایسی روایات پیش کرتے ہیں کہ مثلا امام علی مقام نے یہ فرمایا کہ مطلب امام علی مقام جو وہاں گئے، ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو اور میں یزید سے بیعت کر لوں گا وہاں جا کر کے۔ اس طرح کی روایات جو ہے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن صحیح بات ہے کہ اس طرح کی ساری روایات جھوٹی ہیں، کیونکہ اس میں ایک راوی ہے جو کہ مکہ مکرمہ میں رہتا تھا وہ، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے بارے میں تمام محدثین نے نقل کیا ہے کہ وہ شخص شدید قسم کا ناصبی تھا۔ ناصبی کسے کہتے ہیں؟ جس کو اہل بیت رسول اللہ سے عداوت ہو، اس کو ناصبی کہتے ہیں۔ اور رافضی کسے کہتے ہیں؟ رافضی وہ ہوتا ہے جن کو صحابہ کرام سے عداوت ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ ہم نہ ناصبی ہیں اور نہ رافضی ہیں، ٹھیک ہے، ہم بیچ میں ہیں، ہماری ناؤ جو ہے وہ بیچ میں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت میں اہل بیت رسول اللہ کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ کیسے؟ وہ صرف صحابی نہیں ہیں، صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ اہل بیت میں سے بھی ہیں۔ 2 پوائنٹس ان کے پاس ہیں۔ صحابی ہونے میں تو سب شریک ہیں نا، امام حسن بھی صحابی، امام حسین بھی صحابی ہیں، سیدہ فاطمہ صحابیہ تو ہوئی ہی، امام علی صحابی تو ہوئے ہی، لیکن صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو خصوصیت یہ ہے کہ یہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں۔ اچھا، اہل بیت اطہار میں بھی نا، اہل بیت اطہار میں بھی حضور کے ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، سمجھا؟ لیکن اہل بیت اطہار میں بھی ایک ان کو خصوصیت حاصل ہے، وہ کیا ہے؟ اہل بیت اطہار میں بھی ایک خصوصیت ان کو یہ ہے کہ یہ حضرات اہل کسا میں سے ہیں۔ اہل کسا کسے کہتے ہیں؟ یعنی جب آیت کریمہ نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ حضرات سے جو ہے ہر نقص، ہر کمی کو، ہر عیب کو دور فرما دے اور آپ کو مکمل طور سے خوب پاک فرما دے۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں ان حضرات کو سمیٹا، ان کو ہم کل ملا کر کے حضور کی ذات کو شامل کر کے ہم کہتے ہیں پنجتن پاک، ٹھیک ہے۔ تو ان حضرات کو آپ نے گویا 4 لوگوں کو اپنی چادر میں آپ نے سمیٹا اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا، اللہ میرے اہل بیت ہیں یہ، ان کو تو خوب پاک فرما دے۔ تو خصوصیت کے ساتھ ان حضرات کو آپ نے ان حضرات کے حق میں دعا فرمائی، تو اس طریقے سے ان کو ایک خصوصیت حاصل ہوئی۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جب نجران کے نصرانیوں نے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مباہلے کی دعوت دی تھی۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ مباہلہ ہوتا ہے ایک مناظرہ ہوتا ہے۔ مناظرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیٹھے، ٹیبل ٹاک، ٹھیک ہے، بحث، ٹھیک ہے، کہ آپ اپنی دلیل پیش کیجئے، ہم اپنی دلیل پیش کریں گے، یہ ہوتا ہے مناظرہ۔ اور مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ مباہلہ میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جس میں فوراً اس کا نتیجہ ظاہر ہو، کون غلط ہے کون صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ مثلاً کہ چلو ایک آگ منعقد کرتے ہیں، ایک آگ سلگاتے ہیں اور اس میں ہم کودتے ہیں، آپ بھی کودو، ٹھیک ہے، اور دیکھتے ہیں کون جو ہے حق پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہر کر دے گا، ٹھیک ہے۔ یا آپ دونوں بیٹھو، آپ میرے حق میں بد دعا کرو، میں آپ کے حق میں بد دعا کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور دیکھیں کس کی دعا قبول ہوتی ہے فوراً اسی وقت۔ تو نصرانیوں سے جب حضور نے ان کو سمجھایا، عیسائیوں کو، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں اور حضرت مریم اللہ کی بیٹی نہیں معاذ اللہ، یا اس طرح کا کوئی عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے، قرآن نے اس کا انکار کیا ہے، جب سمجھایا تو وہ لوگ مانے نہیں، تو آپ نے ان کو مباہلہ کی دعوت دی۔ آپ نے فرمایا کہ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ آؤ ندعو ابناءنا، کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو بلاؤ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہم دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اللہ جو جھوٹا ہوگا اس پر ہم اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کن کو بلایا، یہ دیکھنے کی چیز ہے۔ ابنا آنا کے نام پر، بیٹوں کے نام پر آپ نے حضرات حسنین کریمین کو بلایا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ نساء آنا کے مقابلے میں، عورتوں کے مقابلے میں آپ صرف ایک شخصیت کو لائے، حالانکہ آپ کی ازواج مطہرات تو موجود تھی نا، لیکن آپ نے ان میں سے کسی کو نہیں بلایا۔ آپ نے کس کو بلایا؟ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ، ٹھیک ہے، ان کو بلایا آپ نے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ انفسنا، اپنی جانوں کو بلایا، یعنی جو آپ کی جان سے بھی زیادہ قریب ہو اس کو بلائیے۔ تو اس میں آپ نے کس کو بلایا؟ آپ نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو بلایا، ٹھیک ہے۔
تو کون ہو گئے؟ حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین، اور حضور کی ذات کو ملا لیجیے تو پھر پنجتن پاک ہو گئے۔ تو گویا مباہلے کے لیے جو شخصیات سامنے آئی تھیں وہ کون؟ یہی 5 شخصیات تھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور جب ان لوگوں کو دیکھا تو ان کا جو پادری تھا نصرانیوں کا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ تم لوگ واپس لوٹ جاؤ، مباہلہ مت کرو ان کے ساتھ، اس لیے کہ میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ دعا کر دیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے گا۔ ایسی شخصیات کو یہ لے کر کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ لوگ واپس چلے گئے، مباہلہ ہوا نہیں وہ، ٹھیک ہے۔ تو اہل بیت اطہار کو ایک خاص مقام اور ایک خاص جو ہے اہمیت حاصل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ان کی جو خاندان والے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ایک خاص عظمت ہے۔ اچھا، واقعہ کربلا جو ہے نا، اصل میں جب تک اہل بیت اطہار کی عظمت کو نہیں سمجھیں گے اور دین کے مزاج کو نہیں سمجھیں گے۔ دین کا مزاج کیا ہے؟ دین کا مزاج یہ ہے کہ حق بات کا اعلان کرنا ہے، چاہے جو بھی ہو، جتنا بڑا بھی ہو، جتنی بڑی پرسنالٹی ہو، لیکن حق کا اعلان کرنا ہے آپ کو، اس کے سامنے اپنے آپ کو دبانا نہیں ہے کسی حال میں، ٹھیک ہے۔ اگرچہ پوری جان کی، پوری زندگی کی قربانی دینی پڑے، فیملی کی قربانی دینی پڑے، لیکن قربانی دے دیں گے، لیکن ہم دین کو بدلنے نہیں دیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیے، ایسا نہیں ہے کہ امام علی مقام کی قربانی کے بعد جو بنو امیہ کا نظام تھا وہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، اموی حکومت ختم نہیں ہو گئی، لیکن کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، حضرت امام علی مقام نے گویا اپنا ڈیفرنس نوٹ جو ہے نا وہ آپ نے لکھا دیا کہ میں اس سسٹم سے متفق نہیں ہوں۔ آپ نے، آپ کے ساتھیوں نے، اور جن لوگوں نے آپ کو بلایا تھا۔ اچھا، ایک چیز اور بھی ہے، کوفہ والوں کے ساتھ بھی بہت ظلم ہوا ہے، کوفہ والوں کے ساتھ بھی بہت ظلم ہوا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک محاورہ بن گیا ہے، کوفی لا یوفی بولتے ہیں، کہ کوفہ والے کبھی وفادار نہیں ہوتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے امام علی مقام کے ساتھ وفاداری نہیں کی، لیکن وفاداری کس وجہ سے نہیں کی؟ کیونکہ ایک ظالم و جابر حکمراں مسلط کر دیا گیا نا کوفہ پر، عبید اللہ بن زیاد۔ وہ کہاں کا گورنر تھا؟ کہیں اور کا تھا، وہاں سے اس کو یہاں بھیجا گیا، اور وہ بہت ہی بدتمیز شخص تھا وہ، ٹھیک ہے۔ اور اس نے آ کر کے جو ایک تقریر کی اور جو لوگوں کو دھمکایا، تو ظاہر بات ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہاں پر، بہت سارے صحابہ کرام جو ہے یزید سے انہوں نے بیعت کر لی، یا جو ہے کم سے کم خاموشی کا راستہ انہوں نے اختیار کیا، تو یہ بیچارے کوفہ والے، یہ تو ان سے کمزور ایمان والے تو تھے ہی، تو اگر انہوں نے عبید اللہ بن زیاد کے خوف سے ان کا ساتھ نہیں دیا تو اس میں کون سے تعجب کی بات ہے۔ دوسرا ایک بات اور کہی جاتی ہے کہ گویا ایسا تاثر دیا جاتا ہے، یہ ایک امپریشن دیا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے بلایا تھا کن کو؟ حضرت امام علی مقام کو، گویا وہ لوگ عام لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے، ان کو بلانے والے صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام تھے، اور ان صحابہ کرام کی عظمتوں کی گواہی علماء نے دی ہے کہ بڑے صحابہ کرام تھے جنہوں نے خط لکھ کر کے باضابطہ حضرت امام حسین کو بلایا تھا۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو ہے نہیں بس جو مدینہ میں لوگ تھے وہی حضرات تھے بس، اور باقی کہیں پر کوئی صحابہ کرام نہیں تھے۔ صحابہ کرام کوفہ کے اندر جو موجود تھے، اچھا وہ کوفہ تو ہیڈ کوارٹر تھا نا سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا، وہاں کے لوگوں کو امام حسین سے زیادہ بہتر کون جانتا رہا ہوگا؟ امام حسن سے زیادہ بہتر کون جانتا رہا ہوگا؟ تو ظاہر ہے ان کو جب خط آیا تو یہ تو پہچان رہے تھے نا کون لوگ بلا رہے ہیں ہم کو، کہ ان پہ اعتبار کرنا چاہیے کہ نہیں اعتبار کرنا چاہیے۔ اور ان حضرات نے، جو لوگ مخلص تھے نا، ان لوگوں نے، وہ پیچھے نہیں ہٹے، ان کی قربانیاں ہوئیں، وہ لوگ بھی جو ہے قربان کیے گئے۔ اور یہی نہیں، واقعہ کربلا کے بعد بھی ایک پوری جماعت امام حسین کے مخلصین کی تیار ہوئی تھی، جو کہ یزید کے مقابلے میں کھڑی ہوئی، لیکن اس کو مار کے ختم کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری چیز، یزید کا جو زمانہ ہے وہ کون سا زمانہ؟ سن 60 ہجری کا زمانہ ہے، سن 60۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے صریح حدیث میں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ سن 60 ہجری سے اللہ کی پناہ مانگو۔ باضابطہ جو ہے ذکر ہے، سن کا ذکر ہے، اور سن 60 ہجری میں ہی حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کا انتقال 59 ہجری میں ہو گیا، 1 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے وہ زمانہ نہیں دیکھا، چونکہ وہ پناہ مانگتے رہے ہمیشہ حضور کی حدیث کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی حضور نے یہ بھی کہا کہ قریش کے بنو امیہ کے چند چھوکڑوں کی وجہ سے، چند نوجوانوں کی وجہ سے میری امت میں جو ہے فساد برپا ہوگا۔ یہ بات تو صحیح احادیث ہیں۔ تو اچھا، اس کے علاوہ چلیے واقعہ امام حسین ہو گیا۔ واقعہ امام حسین کے بعد اب کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟
اس کے بعد کا جو واقعہ ہے تو وہ بھی اور بھی عجیب و غریب ہے. وہ کیسے کلین چٹ دے دیں گے آپ؟ واقعہ حرہ ہوا. واقعہ حرہ پتہ ہے کیا ہے؟ واقعہ حرہ اسلام کی تاریخ کا سب سے مکروہ واقعہ ہے. سب سے مکروہ واقعہ. میں سب سے مکروہ اس لیے کہتا ہوں کہ امام علی مقام کا جو اپنا واقعہ وہ تو ہے ہی، اخلاقی لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کتنا مکروہ ہے کہ 3 روز کے لیے یزید نے اپنی فوجوں کو مدینہ کی عورتوں پر حلال کر دیا، اور یزید کی فوج نے مدینہ طیبہ کی شریف ازواج کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ انہوں نے زنا کیے، اور ان سے پوری اولاد پیدا ہوئی، ایک نسل پوری پیدا ہوئی. آپ کیا کہتے ہیں؟ کیسے دفاع کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے. مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی. حضرت سعید ابن مسیب اس زمانے میں مسجد نبوی کے اندر رہتے تھے. وہ ایک کونے میں بیچارے جو ہے معتکف رہے، چونکہ وہ زاہد آدمی تھے، ساری دنیا سے کٹ کے وہیں معتکف ہو گئے تھے فتنوں کے زمانے میں جو ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کسی کو اذان دینے کی ہمت نہیں تھی، اس کے باوجود میں اذان کی آواز سنا کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ اذان ندا ہوتی تھی. ظاہر سی بات ہے انسانوں کو مار ڈالیں گے نا آپ، لیکن جناتوں کو تھوڑی مار ڈالیں گے، وہ تو موجود تھے نا بہرحال. ٹھیک ہے. تو اذان کی آواز بہرحال مسجد نبوی سے آتی رہی، لیکن استبل بنا دیا گیا. گھوڑے باندھے گئے، باضابطگی کے ساتھ گھوڑے باندھے گئے مسجد نبوی میں. اچھا، کعبۃ اللہ کی دیوار پر منجنیق کس نے چلایا؟ توپ کس نے چلایا؟ ظاہر سی بات ہے کہ یزید اس کی فوج نے چلایا، اس کے ہی حکم سے سب ہو رہا تھا. تو آپ کیسے کلین چٹ دیں؟ کلین چٹ بہرحال نہیں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یقینی طور پر امام علی مقام نے جو کردار ادا کیا، وہ کردار ایک پوری امت کے لیے رول ماڈل ہے. ٹھیک ہے. رول ماڈل ہے کیا؟ ایک تو یہی کہ جب حق کی بات آئے تو جب باطل اس کو دبانا چاہے تو ایسے موقع پر اگر آپ اس لیول پر ہیں ایمان کے تو یقینی طور پر آپ کو یہ حق بنتا ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کے آپ گواہی دیجئے کہ آپ غلط ہو اور یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. دبنا نہیں ایسے موقع پر. ایسے ہی ایمان کا جو درجہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی برائی سامنے آتی ہے اور آپ کے اندر پاور ہے، آپ کے اندر طاقت ہے، تو اپنی طاقت و قوت سے اس کو بدل دیجئے. یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو درس دیا ہے، اور یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے درس ہے. کہ ایسا نہیں کہ ایک اصل میں کیریکٹر سمبل ہے. حسین اور یزید 2 سمبل ہیں. حسین ایمان کا سمبل ہے، اور یزیدیت جو ہے نا وہ فسق و فجور کا سمبل ہے. ٹھیک ہے. اور ایک دوسرے اینگل سے دیکھیے گا نا، ہر انسان کی زندگی میں حسینیت اور یزیدیت کی ایک جنگ چل رہی ہے. ہر انسان کی زندگی میں چل رہی ہے. ہم لوگ اگرچہ نعرہ بہت لگاتے ہیں حسینیت کا، لیکن دیکھا جائے تو راستے پر سب یزیدیت کے چل رہے ہیں. راستے پر، کیونکہ حق کی طرفداری کی بات جب بھی آتی ہے تو ہم حق کی طرفداری نہیں کر پاتے ہیں. حق کی اطاعت کی جب بھی بات آتی ہے تو ہم حق کی اطاعت نہیں کر پاتے ہیں. اپنی زندگی کو ہم راہ راست پہ رکھ نہیں پاتے ہیں. ہم انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں، اپنے فائدوں کو دیکھتے ہیں، اور فائدوں کو دیکھ کر کے ہم جو ہے نا کس کی طرفداری کرنی ہے اور کس کی طرفداری نہیں کرنی اس کو طے کرتے ہیں. انٹرسٹ ہمارا کدھر ہے، فائدہ کدھر ہے. امام علی مقام نے یہ سبق دیا ہے کہ فائدوں کو دیکھ کر کے اپنا فیصلہ طے مت کرو، بلکہ فائدوں سے اوپر اٹھ کر کے صرف اللہ کے لیے اللہ کے دین کو متعین کرو کہ کون اللہ کا راستہ ہے، اللہ کے دین کا راستہ ہے، نیکوں کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے. اس کو آپ طے کرو. ساری چیزوں کو ہٹا کر کے خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخلص ہو کر کے اس کو آپ طے کرو. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہمارے لیے میسج ہے. اور حسینیت اور یزیدیت کی جو جنگ جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہر وقت ہماری زندگی میں ہے. ہم لوگ چاہیں تو ہم وقت اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اپنا انٹروسپیکشن کرتے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، کب ہم حسین ہیں، کب ہم یزید ہیں. ہم لوگ زیادہ تر حالات میں یزید رہتے ہیں اور کم وقت میں ہم حسینی طریقے پر ہوتے ہیں. زندگی کا پورا نظام جو ہے ایسے چل رہا ہے، فلکچویٹ ہو رہی ہے ہماری لائف جو ہے. کیونکہ ہماری لائف کیا ہے؟ ہماری لائف ایسی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں کم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں زیادہ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کیا ہے؟ یہ یزیدیت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کیا ہے؟ یہ حسینیت ہے. ایسے میں جو وہ شعر ہے نا، اب اس شعر کو سمجھیے. وہ شعر جس کا بھی ہو، اس میں اختلاف ہے کہ خواجہ غریب نواز کا ہے یا کس کا ہے، لیکن جو ہے اس شعر کی معنویت کو سمجھیے کہ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین. شاہ امام حسین جو ہے بادشاہ ہیں. دین ہست حسین، وہ دین ہے، سراپا دین ہے. سراپا دین کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جب دین کی بنیادوں کو، دین کے نظام کو، سسٹم کو بدلا جا رہا تھا تو اس وقت وہ کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے. دی پناہ ہست حسین، دین کی حفاظت کرنے والے ہیں.
ٹھیک ہے، سر داد نہ داد دست در دست یزید، سر تو دے دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا، کیونکہ وہ اپنا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے چکے تھے نا، ٹھیک ہے۔ حق کا کے بنا لا الہ ہست حسین، یقینی طور پر لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے حسین۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کلمہ ہے یا ان کی ذات خدا و رسول ہے، نہیں، لا الہ الا اللہ کی بنیاد کا مطلب یہ کہ جب بنیاد پر حملہ ہو رہا تھا تو اس وقت انہوں نے بنیاد کی حفاظت کی، سسٹم کو بدلنے کی کوشش ہو رہی تھی، اس وقت انہوں نے اپنا جو ہے اختلافی نوٹ انہوں نے لکھوا دیا کہ میں اس سسٹم سے متفق نہیں ہوں۔ ایسے موقع پر آپ کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو بتا دیا کہ اسلام کی حقیقی تصویر یہ ہے۔ اگر امام عالی مقام اگر کھڑے نہ ہوئے ہوتے، آپ سوچئے نا، تو آج کیا ہوتا کہ حالانکہ آج بھی نظام وہی پھیلا ہوا، لیکن بہرحال کچھ سچے لوگ ہر زمانے میں کھڑے رہتے ہیں۔ یہ جو آپ کو کچھ سچے لوگ ہر زمانے میں کھڑے ملتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے والے، محنت کرنے والے ملتے ہیں، سچائی کے راستے پر چلنے والے ملتے ہیں، یہ آپ کو سچائی پر چلنے والے لوگ مسلمانوں کے اندر آپ کو نظر نہیں آتے، کیونکہ نظام وہیں پر گڑبڑ ہو گیا تھا اور اسی وہی گڑبڑ نظام ہر طرف پھیل جاتا، لوگ سمجھتے کہ یہی اسلامی نظام ہے، یہی اسلامی نظام ہے۔ امام عالی مقام نے بتا دیا کہ نہیں، خلافت کا خاتمہ، خلافت علی منہاج النبوہ کا خاتمہ تو میرے بھائی پر ہو گیا تھا، امام حسن پر ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہے وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے مطابق کیا ہے، ملک عزوز یعنی کاٹ کھانے والی بادشاہت ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ اللہ کے دین کے لیے قربانی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان کے دین کے نقش قدم پر، ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قربانیاں دیں ان قربانیوں سے ہم کو ایک جذبہ ملے، ایک روح ملے، اور صحیح معنوں میں اپنے کردار سے ہم لوگ اپنے آپ کو حسینی بنانے کی کوشش کریں اور حسینی راستے پر ہم چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست فرمائے، صحابہ کرام کی تعظیم و تکریم کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو ہمیشہ سیدھے راستے پر، اعتدال کے راستے پر قائم و دائم رکھے، نہ ہمیں ناصبی بنائے اور نہ ہمیں رافضی بنائے، بلکہ اہل سنت کے راستے پر اعتدال کے ساتھ گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔